السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى من تحقق وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والقرآن الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة من ربنا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریف اپنا ستائش اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک خدا ہے، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے. ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے. رب کائنات کا حصہ میں عظیم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا. ساری مخلوق میں ہمیں محتاج کیا، اپنی نظروں سے نوازا، ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کائنات کے عظیم ترین حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہنما بنا کر بھیجا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز حاضرین کرام، آج جس حالات میں گزر رہے ہیں یقیناً حالات بد سے بدتر ہوتے نظر آ رہے ہیں. جو مسجدوں پر جو ہے برے کی نظر ہے، حکومت کی نظر، اور بلکہ چند طبقہ ہے جو اسلام دشمنی میں کھل کر اور پوری ظلم و ستم کے ساتھ اور یعنی اپنے اقتدار کے تمام یعنی طاقت کے زور پر جوڈیشری اور دیگر ساری چیزوں کو اپنے مٹھی میں کر کر جو چیز یعنی ظلمہ کر رہی ہے، یقیناً یہ بہت برے نتائج نظر آ رہے ہیں. اور اس میں یقیناً ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا ضرور ہونا پڑے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہا ہے: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ. اے مسلمانوں، اے مومنوں، پورے کے پورے مل کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ، توبہ و استغفار کرو تاکہ تم فلاح پانا ہو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کا راستہ اللہ بتا رہا ہے. پورے کے پورے مل کر رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرو، رجوع ہو جاؤ تاکہ تم کو کامیابی سمجھانا کیا جائے، تمہیں مصیبت سے نکالا جائے، ناکامی سے تم کو بچایا جائے. کامیاب ہونا چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ. دوسری آیت میں فرمایا: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اور جو کچھ تم کو مصیبتیں پہنچ رہی ہیں، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جو تم مصیبت میں ڈالے جا رہے ہو، آزمائش کی بھٹی میں گزارے جا رہے ہو، یہ تمہارے اپنے اعمال کے، تمہارے کرتوت کے نتیجے ہیں. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت سی چیزوں کا درگزر کرتا ہے، بہت سی غلطیوں کو معاف کرتا جا رہا ہے. یہ جو مصیبتیں آ رہی ہے یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے. حاضرین کرام، میری اب غور کرتے دیکھیے کہ یہ حالات رہے 800 سال سے ہم مسلمانوں کو، بلکہ میری بابری مسجد سے سلسلہ شروع ہو چکا ہے. اتنے سالوں پرانی میری دعویٰ بالکل کا خود کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نہیں تھا بلکہ جو دیگر عبادت کا نہیں تھی، لیکن یہ ہماری آستھا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس لیے ہم اس پر پردہ کر رہے ہیں. کیسا میرے سپریم کورٹ کے ذریعے کس طرح جو ہے لوگوں کو جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کورٹ کے ذریعے لوگوں کے میں یعنی انصاف کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. عزیزان محترم، کی تعداد بہت کم ہے، سب لوگ ان کا ساتھ نہیں دے رہے، ان کے بہت بڑی سازش چل رہی ہے. تو معزز حاضرین کرام، کیا ایسے حالات میں بھی کیا مسلمانوں کے اندر کوئی تبدیلی آئی؟ کیا نوجوان اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوا؟ کیا غفلت سے بیدار ہوا؟ ہم اپنے جائزہ لیں، ہم اپنے گھر کا ذات کا جائزہ لیں. یہ جو فیصلے سنائے جا رہے ہیں، یہ انصاف کا گلا گھونٹ کر
جو فیصلے سنائے جا رہے ہیں کیا ہم اس سے راضی ہیں؟ کیا ہمارا دل مطمئن نہیں ہوتا؟ یہ دل ہمارا مطمئن نہیں ہوتا، بے چین نہیں ہوتا؟ آنکھوں کے سامنے یعنی غلط ہو رہا ہے، برا ہو رہا ہے، عدل کے خلاف ہو رہا ہے، انصاف کا گلا گھوٹا جا رہا ہے، کیا ہم اس بادہ میں نہ آئیں جو ساری طاقتوں کی اس کو دینے والی طاقت ہے، سارے مالکوں کا مالک ہے، ساری قدرتوں کے اسی کے ہاتھ میں، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے؟ کیا ہم اس کے دامن کو نہ تھامیں، ہم اس کے لیے سرگریز نہ ہو جائیں؟ اے اللہ تیری زمین ہے، تیرا قانون ہے، لیکن تیرے زمین پر تیرے بندے کس طرح ظلم و ستم کر رہے ہیں، اے اللہ ان کے معاملات کو تو دیکھنے والا ہے، کیوں نہ ہم اس کے بارے میں رجوع ایسے حالات ہونے کے باوجود بھی کیا نوجوانوں کو کچھ احساس ہوگا؟ مسلم نوجوانوں کے لیے سوال ہے، کیا تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی آئی؟ اگر نہیں آئی تو خدا پیارے آقا علیہ السلام کو ارشاد سن لے، جس قوم میں قیامت عام ہو جائے گی، جس قوم جو قوم قیامت کی مرتکب ہوں گے، اللہ ان کا دشمن کا خوف طاری کر دے گا، اور جس قوم میں گناہ عام ہوں گے اللہ دشمن ان پر مسلط کر دے گا۔ اس کا حق ہے رب کائنات جو چاہے کر سکتا ہے، کیا اس پر ہمارا عقیدہ نہیں ہے؟ والخطر یقینی بشر ہی من اللہ تعالی، نہ خیر اور شر کا مالک کوئی ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے عبرت کا سامان تیار کیا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بے بس قوم کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک اعلان فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم میں تبدیلی نہیں کرتا جو قوم خود تبدیل ہونا نہیں چاہتی۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یہ قرآن کو لے کر جو قوم اٹھے گی اللہ انہیں عروج و بلندیاں عطا فرمائے گی، اور جو قوم اس قرآن کو پس کوئی ڈال دے گی اللہ انہیں ذلیل و خوار اور زوال کر دے گا۔ بتائیے ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا؟ ہر آدمی اپنا جائزہ ہے، کسی کو قصوروار ہے، کسی پر سے بلیل نہیں کر رہا ہوں، ہر آدمی اپنا جائزہ ہے، ہم قرآن کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا؟ ہم نے اسے جزدان کی خیر میں بڑے قدر دیا، رمضان کے لیے رمضان آئے تو کھلے نہیں، کتنے نوجوان ہیں جن کو کہ آیت پڑھنے کا موقع ملتا ہے، ایک مہینہ گزر جاتا ہے لیکن انہیں قرآن کی آیت پڑھنے اور سمجھنے کی وہ توفیق نہیں ملتی، مساجد میں سمجھاتے ہیں لیکن انہیں بھاگنے کی فکر ہوتی ہے۔ معزز حاضرین کرام، پوری مسلم بستی 100% مسلم بستی ہے، لیکن کب آئیں گے؟ جب امام صاحب خطبہ ختم کر کے جماعت کے لیے کھڑے رہیں گے۔ آج مسلم نوجوانوں کا یہ حال ہے، جہاں سب سے زیادہ دیر سے مسجد نماز ہوگی، اصل کے بالکل قریب نماز ہوگی، وہاں دیکھیے گاڑیوں کے رین ڈالتا رہے گا۔ آج مسلم قوم کا یہ حال ہے، سوتی پڑی ہوئی ہے قوم، مسلمان کو مارا جا رہا ہے، گولیاں مار کر کے ہلاک سے معصوم بچوں کو مار دیا گیا، اور مسلمان کو صبح کا ہو رہی ہے 2 بجے 1 بجے 3 بجے 3:30 بجے جہاں نماز ہوگی وہاں دیکھیے کتنا جو مسجد جو انتظام ہے، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ حیدرآباد عزیزان محترم بیدار ہو جائے، جو سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اس کے لیے ثواب کی بشارت دی گئی، اس کے لیے اونٹ قربان کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ فرشتے 2 دروازوں کے سامنے مسجد کے دروازے پر اپنے رجسٹر لیے کھڑے ہوتے ہیں، ان خوش نصیبوں کے نام لکھتے ہیں جو مسجد میں پہلے پہلے آتے ہیں، اس وقت تک نام لکھتے ہیں جب تک امام یہ ممبر پر میں ٹھہر جاتا ہوں، جب ممبر پر ٹھہرتا ہے تو پھر وہ رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وہ بھی خطبہ سننے کے لیے ٹھہر جاتے ہیں۔ وہ لوگ اس رجسٹر کے نام لکھوانے سے محروم رہتے ہیں۔ رب کائنات کا یہ گھر ہے، اور اس گھر میں آنے والوں کو کیسا اعزاز دیا جاتا ہے۔ آپ اگر کوئی دعوت کر رہے ہیں، آپ اگر کوئی تنظیم چلا رہے ہیں تو بلا نامہ آپ کے پاس کوئی نوجوان آتے ہیں، وقت سے پہلے آ جاتے ہیں، تو بتائیے ان کی قدر و قیمت آپ کے پاس کیا ہوتی ہے؟ اور بعد میں لیٹ آنے والے، کام چور لوگ، دیر سے آنے والے، اپنا حق ادا نہ کرنے والے، بتائیے ان کی قیمت آپ کی نظر میں کیا ہے؟ آپ اگر گھر میں کوئی تقریب کر رہے ہیں، آپ کے کام میں ہاتھ بڑھانے کے لیے کوئی بغیر بلائے کے، بغیر کسی زبردستی کے، بغیر کسی پریشر کے وہ آپ کے ساتھ آ جاتے ہیں، لبیک کہتے ہوئے آپ کی آواز پر فوراً آ جاتے ہیں، ان کی قدر و قیمت کیا ہوگی؟ یہ تو رب کائنات کی بارگاہ ہے، اس کا گھر ہے، اور دنیا میں یہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری قرار دیا گیا، جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے، جتنے مساجد ہیں،
اور دنیا میں سب سے مقدس جگہ مسجد ہے اور دنیا میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے مارکیٹ. وہ جگہ جتنا وقت گزاریں گے ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. یہاں سے جتنا تیزی سے نکلیں گے یقیناً وہ یعنی بازار کی نظر ہوتے. حدیث پاک میں ذکر کیا گیا کل قیامت کے دن عرش سورج سے بچنے کا کوئی سایہ نہیں ہوگا. چند سات قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ عطا کرے گا سورج سے بچنے کے لیے. ان میں وہ نوجوان کے وہ لوگ ہیں جن کا دل مسجد میں ٹکا رہتا ہے جیسے گیلر ٹکا ہے. باہر بیٹھتے ہیں لیکن ان کی نگاہیں ان کی فکر ہوتی ہے کہ نماز کا ٹائم تو نہیں ہو, یعنی فکر مسجد میں رہتی ہے. تو ان لوگوں کی جو خوشخبری سنائی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کل قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا. اتنی تپش اتنا ٹیمپریچر ہوگا سمجھنا کہ اپنے ہی پسینوں میں کوئی ڈوبتا نظر آئے گا. اپنے ہی پسینوں میں کمر تک کندھوں تک ٹخنوں تک بات میں ذکر کیا کہ جیسے گناہگار ہوگا ویسا اس کو تپش ہوگی. رضیدار مومن یہ مسجد میں آنے والے کی جو خوشخبری سنائی گئی جو وقت سے پہلے آتا ہے اور دل اس کا مسجد میں لگا رہتا ہے 5 وقت کی طرف مسجد میں رہتی ہے تو ان کے لیے خوشخبری اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا. معزز حاضرین کرام رب پورے کے پورے مل کر ایسی مصیبت کے حالات میں ایک دعوت نہیں ہے اللہ کے گھروں پر مسلمان پراپرٹیز پر مسلمانوں کے اوقات پر ان کی بری نگاہیں اور یہ بڑی تعداد نہیں ہے تھوڑی تعداد ہے لیکن پورا الیکشن کمیشن کو اٹھی کے رکھا ہے. جو چاہے مشینوں کے ذریعے یہ کامیابی حاصل کر رہے ہیں لیکن یقیناً ظلم کا عمر بڑی نہیں ہوگی. یقیناً اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے رہا ہے جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا تو یقیناً تباہ تاراج ہو رہے ہیں لیکن مسلمانوں کی آزمائش ہے. عزیزان محترم آزمائش ہمارے لیے اور ہم ثابت قدم رہے اللہ کے قانون کو رواج دینے کے لیے اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں اپنی زندگیوں پر تبدیل کیجیے, اپنا حلیہ سدھاریے, اپنے ظاہر و باطن کو سنت کے آئینے میں ڈھالیں, سنت کے طریقوں پر اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں. یقیناً آپ کامیابی آپ کا مقدر چنیں گے. چنانچہ آپ ہم دیکھ رہے ہیں اب بس افغانستان کی آپ کو مثال دیتا ہوں. ہمارا پڑوسی ملک ہے ایسے بجا دی گئی پوری افغانستان کو بہوں سے چھنی کر دیا گیا, ان کی معیشت کو تباہ تاراج کر دیا گیا. انہیں پھر سے اٹھنے کا ان کے اندر کوئی حوصلہ نہ تھا لیکن یقیناً سلام ہے افغانستان کے مسلمانوں کا. جیسے لوگوں نے حکومت کو اٹھایا لوگوں نے کہا امریکی یہ گورے سب کچھ لوٹ کر جا رہے ہیں واپس یعنی کچھ نہیں رکھا معیشت کو تباہ کر تاراج کر دیا. آپ ہم نے دیکھا کتنے سالوں تک ان پر بمباری کی گئی, انہیں تباہ تاراج کر دیا گیا, ان کی معیشت کو لوٹ دیا گیا. لیکن آج وہ اپنے بلبوتے پر کھڑے ہوئے اور کوئی کسی نے خرچہ نہیں دیا. حکومت ہندوستان کی حکومت لیکن ظالموں کے لیے سود میں مبتلا ہے, ان کے خرچوں کرے دبے ہوئے. پاکستان حکومت دبا ہے یہ لوگوں سے کہا گیا کہ اللہ کے لوگ اپنے آپ کو بچا لو. یقین سلام نے اس قوم کا کہا کہ ہم سود کا پیسہ نہیں دیں گے, مر جائیں گے بھوکے مر جائیں گے لیکن سود کا کاروبار نہیں ہوگا. آج اللہ نے کیسے اٹھا دیا, کیسا وہاں پر یعنی جرائم وہاں پر 0% ہے. یہ افغانستان کی بات ہے. ابھی میں آ گیا تھے گوگل پہ سرچ کیا انہوں نے کرنسی یعنی ہندوستان کی اتنی گر رہی تھی لیکن آج ان کا ڈالر کیا جاتے ہیں 67.94 ان کا ڈالر کا ریٹ ہے اور آج ہمارے ملک کا ہے 84.50 یعنی ہم اس سے زیادہ کرنسی بڑھ گئی. کتنے سالوں میں 5 سال میں میں سمجھتا ہوں وہ اپنے بند مدے پر اٹھے. پھر سورسز انڈیا میں جتنے ہیں اتنے سورسز وہاں پر نہیں ہیں. آمدنی کے جو ذرائع ہیں اتنے سورسز افغانستان میں نہیں ہیں. لیکن مسلمانوں اللہ جس کو یہ اقتدار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ یعنی وہ اسلام پر چلیں گے. اللہ کے رسول کے قانون نافذ ہو کرے گا. اللہ نے اعلان فرمایا اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کی اللہ ولی غیر مطلوب ہے. اللہ کے رسول اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ جو رب کا منشا ہوتا وہی بولتے. فرمایا جو قوم قرآن کو لے کر اٹھے گی اللہ اسے بلندی عطا کرے گا. جو قوم قرآن کو چھوڑ دے گی اللہ اسے زوال کا شکار بنا دے گا. پاکستان کی کرنسی دام میں 277 یعنی $1 کی قیمت 277 سے زیادہ ہے. یہ معیشت تباہ کیسے ہو رہی ہے؟ سود
کے دلدل میں پھنسے ہوئے. معزز حاضرین کرام، ہمارے پاس بڑے سورسز ہونے کے بعد بھی ہم پیچھے ہیں افغانستان کی کرنسی سے. کیا ان لوگوں نے لے کر چلا؟ اللہ کے رسول کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے ایک عزم کے ساتھ اٹھے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، مسلمانوں اٹھ کھڑے ہو، وقت آ گیا. پچھلے 300 سال سے مسلمانوں کو پیسا جا رہا ہے اور یہ 70 سالوں میں تو مسلمانوں کو کہیں نہ نہیں چھوڑا. بتائیے آپ کی نوکریاں کہاں رہی؟ گورنمنٹ سارے امپلائیز کو ختم کر دیا گیا. اسی طرح ہماری زمینوں کو لوٹ لیا گیا. ایکشن کے نام پر ہماری زمینوں کو تباہ کر دیا گیا. اندرا گاندھی کے زمانے میں ایک نئے قانون کو لا کر مسلمانوں کے اوقاف کو تباہ کر دیا گیا. جو حکومت آئی مسلمانوں کے مال، وہ مسلمان جو اللہ نے جن کو مال و دولت دیا تھا مسلمانوں کی خیرخواہی کے لیے، مدرسوں کے لیے، اسی طرح جو خانقاہوں کے لیے، مساجد کے لیے جو ہزاروں ایکڑ چھوڑی تھی، سو ایکڑ چھوڑی تھی، لوگوں نے ظالموں پر قبضہ کر دیا، مسلمانوں کی معیشت کو تاراج کر دیا. آج بڑا منصوبہ لے کر آئے، رہی صحیح جس نے مسجدیں جتنے اوقات میں ان پر یہ قبضہ کرنے کے لیے، قانون کو پاس کرانے کے لیے پوری ایڈی چھوٹی کا زور لگا رہے ہیں. مسلمان کو پھر بھی مسلمان سو رہا ہے. میں بارہا کہتا ہوں، مسلمانوں کے رسم و رواج کو ختم کر دو، اسلامی تہذیب اسلامی روایت کو اپناؤ. آج بھی دیکھ کر کل پرسوں کی بات کر رہا ہوں، مسلمان وہی باجے گانے میں لگے. کب اٹھے گا مسلمان؟ کب بیدار ہوگا؟ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریخ قرآن. ہم نے قرآن کے قانون کو چھوڑ دیا اور ہم ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں. ہمیں ہر جگہ یعنی ہمارے انسان کا گلا کوٹا جا رہا ہے، ہمارے زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ہمیں احساس کی وہی رسم و رواج کی پہلے تمہاری معیشت ہے گا جو معیشت میں پانی کی طرح بہا ہو گئی. آج ہمیں ضرورت ہے اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے، انصاف کے کٹہرے میں ٹھہرانے کے لیے، وہاں پر انصاف کی لڑائی لڑنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. لیکن ہم نے شادیوں میں بہا دیا، ہم نے خمشانہاروں میں اپنے پیسوں کو پانی کی طرح لٹا دیا. اب ہمارے پاس بچا جائے کیسے حق کی لڑائی لڑیں گے، کیسے مقابلہ کریں گے؟ وہ مسلمانوں کی جو نظر نوجوانوں پر ہوتی ہے، نوجوان یعنی ہجرت میں رہتے ہیں. بڑی بات نہیں، حقیقت کہہ رہا ہوں، برا لگ رہا ہوگا. سبوت پر بیٹھ کر 3 گھنٹے تک اپنے چہرے کو بنا رہے، وہ قوم کیسے مقابلہ کرے گی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے، جو ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں اللہ ہمیں راہ دکھا دیتا ہے. جو قوم اپنی بات بنانے کے لیے، جو قوم اپنا چہرہ بنانے کے لیے، جو قوم اپنے داڑھی کو نوچنے کے لیے گھنٹوں سر کر رہی ہے، موبائل پر انگلیاں پھرانے کے لیے گھنٹوں سر کرنے والی قوم سے کیا ترقی نہیں کر سکتی؟ مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، میری بات کرنی ہے لیکن حقیقت ہے، تاکہ تمہارے دل کو جھیلا جائے. آج تم مسلمانوں کھڑے ہو اور اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جاؤ اور اپنے مستقبل کو دیکھو کہ مسلمان ہر فیلڈ میں مسلمان آگے بڑھے، تعلیمی اعتبار سے، مہارت کے اعتبار سے. ابھی آپ حدیث سنائی گئی کہ جس قوم میں خیانت بڑھ جائے گی اس قوم پر دشمن کے خوف کو مسلط کر دیا جائے گا. آج ہم اپنی گاڑی بنانا چاہتے ہیں، اچھا میکینک نہیں ملے گا. آج اپنے فریج کو بنانا چاہتے ہیں، اچھا الیکٹریشن نہیں ملے گا. اسی طرح آپ کے جہاں سے کوئی خیانت ہوگی ایماندار مظلوموں کا قدر دے جائے گا. جس قوم میں خیانت بڑھ جائے گی وہ قوم پر دشمن کی خوف مسلط کر دیا جائے گا. ہمارے اندر ہنر ہے، اگر تعلیم سے رک گئے ہیں تو ہنر پیدا کریں. یہ 3-3 4-4 گھنٹے واٹس ایپ پر، اسی طرح جو فیس بک پر اپنے اوقات کو برباد کر رہے ہو، اس گھنٹوں کو ہنر حاصل کرنے میں لگا دیں. میرے بھائیوں، میرے دردانہ اپیل کو سمجھیے. آج ہنرمندوں کی ضرورت ہے، آج کام والوں کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں، کام نہیں ہوگا، کام ٹھپ ہے، کاروبار ٹھپ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں یقیناً یہ برا جملہ ہے، شیطانی جملہ ہے. کام بہت بڑا ہوا ہے، کام کرنے والے قابل نہیں ہے. کام اچھے کر، جو تم جس فیلڈ میں ہیں ایمانداری سے تو اللہ کو برکت عطا کرے گا. دھوکہ دو گے، دھوکے کے ذریعے آگے بڑھنا چاہو گے، اللہ برباد کر دے گا. یعنی حرام کی کمائی میں سکون نہیں ہے، راحت نہیں ہے. اگرچہ دولت کے اموال ہوں گے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سکون کی نعمت چھین لے گا. اور بری صحبت سے بچنا بھی اللہ کی نعمت ہے، برے ماحول سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اسی طرح جیسا کہ ایک حدیث کو آپ غور کریں، صبح کا سونا رزق کو روکتا ہے،
کیا مطلب ہے؟ اگر لوگ کہتے ہیں ہم تو 12 بجے اٹھ رہے ہیں لیکن ہمارے پاس ماشاء اللہ کاروبار زبردست، دولت کے ریٹ پہ ہے، بلڈنگوں میں بلڈنگ بنا رہے ہیں، خوب دولت ہے، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، اگر یہ کہتا ہے وہ نادان ہے، نادان رزق کے معنی صرف دولت کی رزق نہیں ہے، رزق کے معنی بڑے وسیع ہیں، رزق نعمت ہر اللہ کی نعمت کو رزق کہا جاتا ہے، اسی لیے ہم کہتے ہیں اللہم ارزقنا یا رب النبی، جو کہتے ہیں رزق عطا فرما، ہر اچھی نعمت کو اللہ رزق کہا گیا، رزق کے معنی میں ڈکشنری میں دیکھیں اللہ کی ہر نعمت کو رزق کہتے ہیں، دشمنوں کے برے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہم پر کرم فرمائے اس لیے غریب خراب لوگوں کی صحبت سے آپ کو بچایا، اسی طرح یہ سکون جو دل کا سکون ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، دولت کے پیٹ پہ ہے لیکن سکون کی نیند نہیں ہے، سکون نہیں ہے، اسی طرح صحت نہیں ہے، صحت بھی اللہ کی نعمت ہے، تو عزیزان محترم رزق کے معنی بڑا وسیع ہے، قرآن و حدیث کے خلاف جاؤ گے تو یقیناً خسارے میں رہو گے، قرآن اعلان کر رہا ہے، قسم کھا کر اعلان کر رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں، نقصان میں، گھاٹے میں، لاس میں، پروفٹ میں نہیں ہے، بس وہ انسان جس سے بچا ہوا ہے، خسارے سے وہ انسان بچا ہوا ہے، کون؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لایا، وعملوا الصالحات اور اعمال صالحہ کیا، اور حق کی تلقین کی، مصیبت پر صبر کی تلقین کی، یہ چار صفتیں جس کے پاس ہے وہ انسان گھاٹے میں نہیں ہے، یقیناً مصیبت کے حالات آ رہے ہیں لیکن حالات کو دوش نہ دیں، حالات پر یعنی تکیہ کر کر پوچھتے نہ رہیں بلکہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اللہ اعلان فرما رہا ہے تمہارے اعمال تمہارے رسول کا نتیجہ ہے جو تم رہے، وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم، اللہ تو بہت سی چیزوں کو معاف کر دے رہا ہے، درگزر کرتا جا رہا ہے، لیکن یاد رکھو اپنے اعمال کا جائزہ لو، مسلمانوں بیدار ہو، کھڑے ہو، نوجوانوں میں انقلاب آتا ہے، یہ اپنے وقت کو ضرورت اپنے وقت کی قدر کرو، دو چیزیں اللہ کے رسول نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اس لیے جس پر زیادہ لوگ خبروں میں پڑے، ایک صحت ہے دوسرا وقت، وقت اور صحت کے اللہ کی نعمتیں، بار بار میں کہتا ہوں وقت برباد نہ کرو، موبائل کی نظر نوجوان صفائی کرانے پہ جا رہا ہے، پھر بھی سنتے ہیں لیکن وہ جو نشہ لگا ہوا ہے، جو موبائل کا جو ایڈکشن ہے یہ ایسا نشہ ہے، سب نشوں سے بڑا نشہ ہے، اپنے وقت اس کی نظر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ریل بنانے میں، ویڈیو بنانے میں، فوٹوز لینے میں، ٹک ٹاک میں، یعنی لوگوں کے کمنٹ حاصل کرنے میں، اسی میں اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، اپنے اسٹیٹس لگانے میں، عزیزان محترم یاد رکھیں کیا یہ جو تم حرکتیں کر رہے ہو کسی سے چھپی ہوئی ہیں؟ وہ یہود و بکار جو دیکھتے ہو وہ سب ریکارڈ ان کے پاس، تم سمجھ رہے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر دیکھنا کسی کو نہیں معلوم، ماں کو نہیں معلوم، باپ کو نہیں معلوم، لیکن تمہارے باپ بڑے باپ کو معلوم، جو ان لوگوں نے ایجاد کیا تمہاری نظر پر تم لوگوں نے کنٹرول کر رکھا ہے، تمہارے یعنی تمہاری جو فکر اور نظر کو نہ اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، تمہیں وہ دکھا رہی ہے جس کو دیکھنا زنا قرار دیا گیا، جس کو دیکھنا برا کہا گیا، وہ راستے زنے کے زنا کے راستے سے بچوں کا مطلب یہ ہے اپنی آنکھ کی حفاظت کرو، اپنے کان کی حفاظت کرو، معزز حاضرین اکرام حالات کی نزاکت کو دیکھیں اور اٹھ کھڑے ہو جائیں، اب اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو جائیں، حکمت کے ساتھ متحد ہو کر کام کریں، اتنے مار کھا رہے ہیں 1992 سے تو آپ کی مسجد جب سے ہمارے ہاتھ سے گئی تب سے مسلمان آزمائش کی بھٹی کے پیچھا جا رہا ہے، پھر بھی بمبئی کے مسلمانوں کو عقل نہیں آئی، عزیزان محترم کو برا مانے تم لوگوں نے اتحاد کا مظاہرہ نہیں کیا، اپنے ووٹ کا بٹوارا کیا، ظالموں کے سازش کا شکار بنے اور مسلمانوں کو ناکام کرتے ہوئے آنے والی نسل تمہیں مورد الزام ٹھہرائے گی، تم متحد نہیں ہوئے، اپنے ووٹ کو بانٹ کر اپنی کمزوری کا سبب بنے، اللہ کے پاس تم گواہ جواب داؤ گے، اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا مسلمانوں کو تمہیں صحیح عطا فرما، ہدایت عطا فرما، اے پروردگار عالم نہ نیکی کرنے کی قوت ہے نہ برائی سے بچنے کی طاقت، محض تیری توفیق سے تیرے گھر میں جمع ہوئے کہنے سننے سے اللہ ہمیں ہماری زندگی میں کام کرنے کا توفیق عطا فرما، اے پروردگار عالم مسلمانوں کو متحد کر دے مولا، ایک بنا دے مولا، مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کر دے مولا، دونوں جہاں کی کامیابی کامرانی سے ہمکنار فرما، اے مولا ظالموں کے ناپاک ارادوں کو ناکام کر دے، یہود و نصارہ
کفار مشرکین کے مکر سے ہماری حفاظت فرما، اسلام کا بلبلا فرما، عالم اسلام کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مسلمان حکمرانوں کو غیرت پیدا کرنے والا، مسلمان حکمرانوں کو غیرت پیدا کرنے والا، ان کے اندر غیرت پیدا کرنے والا، اپنے فلسطین بھائیوں کے لیے بے چین کرنے والا، ان کی حد المقدور ان کی مدد اور ان کی نصرت کے لیے ان کا بازو بننے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خلقہ ونور یرشی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنت مانتے